نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کھانے پر بلایا جائے اور وہ دعوت قبول نہ کرے تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والا ہوگا، اور جو شخص بغیر بلائے کسی کے ہاں کھانے کی مجلس میں چلا جائے تو وہ چوروں کی طرح آیا اور مال لوٹ کر نکل گیا۔ اس حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کی صراحت فرمائی ہے۔ ایک تو اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو کسی کی طرف سے دعوت دی گئی، کھانے کی دعوت دی گئی، کھانے کی دعوت پر اس کو مدعو کیا گیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہیں گیا بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، یعنی دعوت کو قبول نہ کرنا اور دعوت کے اندر شرکت نہ کرنا گویا ایسا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان بن گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اس نے نہیں کی۔ اسی طرح دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ اسے دعوت نہیں دی گئی، یعنی اسے دعوت پر مدعو نہیں کیا گیا لیکن وہ دعوت کے لیے چلا جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ ایسا ہے گویا کہ ایک چور کسی کے ہاں چلا جاتا ہے اور وہاں سے مال لوٹ کر واپس آ جاتا ہے، تو اس پر سخت تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ کسی شخص کو دعوت نہ دی جائے اور بغیر دعوت دیے ہوئے وہ کہیں چلا جائے اور وہاں کھانا کھا کر آ جائے، اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ بعض لوگ اگر دیکھا جائے تو اس طرح کرتے ہیں کہ ان کو دعوت کسی مجلس میں نہیں دی گئی ہوتی لیکن وہ وہاں جا کر کھانا کھا لیتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ لہٰذا جب کسی کو مدعو نہ کیا جائے، کسی کو دعوت نہ دی جائے تو بہتر یہ ہے کہ وہاں نہ جایا جائے، کیونکہ اسے پھر اس وعید کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چور کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ چور چوری کرتا ہے اور مال لوٹ کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ شخص جس کو کھانے کی دعوت نہیں دی گئی، اس کے باوجود وہ وہاں جاتا ہے اور کھانا کھا کر آتا ہے، تو وہ اس چور کی طرح ہے جس نے چوری کی اور مال وہاں سے لوٹ کر چلا گیا۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو حد الامکان بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔